مقبوضہ جموں و کشمیر میں معاشی ترقی کے بھارتی دعوے جھوٹ کا پولندہ ہیں۔ بھارتی اقدامات کے باعث جموں و کشمیر کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی موجودگی والا خطہ بن چکا ہے اور وہاں امن اور ترقی کے بھارتی دعوے محض دھوکہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام رائے شماری کشمیری عوام کا اولین مطالبہ ہے۔ آئے دن ہندو انتہا پسندوں کے جتھے کبھی عیسائیوں، کبھی بدھ مت کے پیروکاروں، کبھی سکھوں اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات بھارت میں ایک معمول کی بات ہے، لیکن ان تمام واقعات میں کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جن کے ذکر سے ہی انسانی روح کانپ اٹھتی ہے کہ کیا انسان اس قدر وحشی بھی ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، آج سے 21 سال پہلے بھارتی ریاست گجرات میں 27 فروری 2002 کو جب نریندر مودی گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کا قتل عام کرایا گیا۔ Let me just talk about Gujarat. There was a program in which almost 2,000 Muslims were killed, women were gang raped, people were burnt alive, 150,000 people were driven from their homes. 2,500 سے زائد مسلمانوں کو انتہا پسند ہندو بلوائیوں نے بے دردی سے شہید کیا۔ سینکڑوں مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور پوری کی پوری مسلمانوں کی بستیوں کو مکینوں سمیت جلا دیا گیا، لیکن انتظامیہ ان کا ہاتھ روکنے کو کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ سب کچھ نریندر مودی نے خود کرایا تاکہ وہ اپنے ہندو ووٹروں کو اپنی جانب مائل کرے اور زیادہ سے زیادہ ووٹ بٹور سکے۔ It was actually a campaign by the Chief Minister to get more popularity among his Hindu voters. مودی کے اس اقدام کو ہندو انتہا پسندوں نے اس قدر پذیرائی دی کہ گجرات کے وزیر اعلیٰ سے مودی کو پورے بھارت کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس طرح گجرات کے مسلم کچھ فسادات میں مودی کے ملوث ہونے کے پورے شواہد اور گواہان کے بیانات کے باوجود، جن میں قاتل خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو مودی نے چھڑایا ورنہ ہمیں پھانسی لگ ہی جانی تھی۔ People who did that confessed on camera to it. Those confessions in this great free speech that we have were published on TV. You had people like Babu Bajrangi boasting about how many Muslims he had killed. You had people boasting about how many Muslims had been raped. You had people describing in great detail how Ehsan Jafri had been killed. All in our free media. Nothing has happened. ان سب ثبوتوں کے باوجود بھارت کی اعلیٰ عدلیہ نے نریندر مودی کو گجرات کے مسلم کچھ فسادات میں کلین چٹ دے دی۔ بلکیس بانو کے خاندان کے 9 افراد کو قتل کرنے اور اس کی اجتماعی بے حرمتی کرنے والوں کو باعزت بری کر دیا گیا۔ ہندو انتہا پسندوں نے ان کی آزادی کا جشن منایا اور مٹھائیاں بانٹیں، جبکہ گجرات کے معصوم لوگوں کے حق میں آواز اٹھانے والی ٹیسٹر سلوات کو گرفتار کر لیا گیا۔ حال ہی میں بی بی سی نے نریندر مودی پر ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی جس میں گجرات فسادات کا ذمہ دار نریندر مودی کو ٹھہرایا گیا۔ اس ڈاکیومنٹری کے خلاف پوری بھارتی حکومتی مشینری حرکت میں آ گئی اور اس ڈاکیومنٹری فلم کی نمائش پر بھارت میں پابندی لگا دی گئی۔ مسئلہ خیز بات یہ ہے کہ اس ڈاکیومنٹری کو ان لوگوں نے دیکھا تک نہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ بی بی سی نے اس فلم میں جو کچھ بھی بتایا ہوگا سچ ہی ہے۔ آر ایس ایس کا بھارت کو ایک ہندو راشٹر بنانے کا جو خواب ہے، اس کی تعبیر پانے کے لیے مودی کو حکومت سونپی گئی۔ جب سے نریندر مودی نے حکومت سنبھالی ہے، پورے بھارت کی باغ ڈور انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور وہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے وہ بھارت کی تمام اقلیتوں کو ختم کر دینے کے درپے ہیں۔ عیسائیوں کے گرجا گھروں پر حملے، سکھوں کے گردواروں پر حملے اور ان کا قتل عام آج کے بھارت میں معمول کی بات ہے۔ ان انتہا پسند اور دہشت گرد ہندو جتھوں کا سب سے بڑا ہدف بھارت میں بسنے والے مسلمان ہیں۔ یہ ہندو انتہا پسند نہ صرف بھارت میں ہندوتوا کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے جنونی رہنما برملا پوری دنیا میں ہندوتوا کا جھنڈا لہرانے کا اعلان کر رہے ہیں۔